تشریف لانے کے لیے اسٹیج پہ دعوت دوں گی کہ وہ ویلکم ریمارکس کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ۔ انتہائی محترم جناب سید سردار بادشاہ صاحب، جناب سردار اعظم خان صاحب، جناب میڈم شہلا سردار صاحبہ، جناب شہزاد بادشاہ صاحب، شہاب صاحب، عمران صاحب، ڈاکٹر اویس کرنی صاحب، یونیورسٹی کالج فار بوائز، یونیورسٹی آف پشاور، جناب خالد خان صاحب اینڈ ڈاکٹر مریم صاحبہ، ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز سوات سے تشریف لائے ہیں، جناب ڈاکٹر حسن شاہ صاحب جو بنیر یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں، جمیل انور صاحب ملاکنڈ یونیورسٹی، اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹی سے آئے ہوئے اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، مہمان گرامی، السلام علیکم۔ مجھے آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس انتہائی اہم پروگرام میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز یونیورسٹی آف پشاور وٹس اینڈ سلف کے آرگنائزرز کی طرف سے آپ سب کو آغا خان آڈیٹوریم میں اس اسکٹ کمپٹیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بنائے ہیں جن کو SDGs کہا جاتا ہے، جو کہ 17 اہداف پر مشتمل ہے۔ اس میں جو 6 نمبر ہدف ہے وہ صاف پانی اور صفائی ستھرائی سے متعلق ہے۔ اس کا مقصد سب کے لیے پانی کے وسائل اور صفائی کی سہولت کی دستیابی اور پائیداری کو یقینی بنانا ہے۔ SDG 6.1 کا ہدف سب کے لیے محفوظ اور سستے پانی تک رسائی کو ممکن بنانا ہے، جبکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 6.11 محفوظ طریقے سے پانی کے استعمال کو یقینی بناتا ہے۔ پینے کے لیے صاف پانی تک رسائی ہر انسان کا استعمال ترقی پذیر ممالک میں روز بروز بڑھ رہا ہے۔ WHO یونیسیف کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 785 ملین لوگ آلودہ ذرائع سے پانی پی رہے ہیں۔ 144 ملین لوگ اپنے پینے کا پانی دریاؤں، ندی نالوں، جوہڑوں وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں اور تقریباً 207 ملین لوگ پانی کے منبع تک پہنچنے کے لیے ہر روز 30 منٹ کا سفر کرتے ہیں۔ معزز مہمان گرامی، سطح اور زمینی پانی کے ذخائر اور وسائل موسمی حالات سے نہ صرف متاثر ہو رہے ہیں بلکہ ختم بھی ہو رہے ہیں۔ ان بدلتے موسمی حالات کی وجہ سے بارش میں تبدیلی، درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ، موسمی حالات کی مسلسل نگرانی کرنا بہت ضروری ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کی رپورٹ کے مطابق پاکی شہری کاری اربنائزیشن 3% کی سالانہ شرح سے بڑھ رہی ہے، ان کا ریچارج نہیں ہو رہا ہے اور پانی کی سطح مسلسل نیچے گر رہی ہے۔ ایک اسٹڈی جو ایبٹ آباد میں کی گئی کے لحاظ سے ہر سال جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت 3.5 واٹر ڈے اور ورلڈ ٹائیڈ ڈے کا جو نشان ہے وہ ہے ہمنگ برڈ، اور میں تھوڑا سا سرچ کر رہا تھا کہ ہمنگ برڈ کو یہ نشان بنانے کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ہے، تو میں نے پڑھا کہ یونانی کہاوت کے مطابق ایک جنگ ہوئی جس میں آگ لگ گئی اور یہ ہمنگ برڈ اپنی چونچ میں، آپ نے ہمنگ برڈ دیکھا ہوگا، بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اپنی چونچ میں پانی لا کے اس آگ پہ ڈالتا تھا۔ تو اس کو نیشنل برڈ منتخب کرنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کریں۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔
پانی جسے ایلیکزر آف لائف، زندگی کا امرت کہا جاتا ہے، یہ زمین پہ موجود تمام جانداروں کے لیے رزق کا ذریعہ ہے۔ پانی ایک کموڈٹی ہی نہیں بلکہ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ پانی کے وسائل کو پائیدار اور مساوی طریقے سے منظم کیا جائے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں بیداری پیدا کر سکیں۔ آئیے یہ عہد کریں کہ ہم صاف پانی اور محفوظ صفائی کی سہولت تک ہر ایک کی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ باقی پانی زندگی ہے، اگر اس ارتھ کے سیارے پر پانی نہ ہو تو زندگی ہی نہ ہے۔ اور صاف پانی تک رسائی ہم سب پاکستانیوں کا حق ہے، ہم سب شہریوں کا حق ہے۔ اس کے لیے آپ نے اور ہم نے مل کر کوشش کرنی ہے۔ ایک اور چیز جو میں دیکھتی ہوں کہ پانی کا ضیاع، یہ جو وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، اسپیشلی پانی کی بات کریں تو بھی کچھ ہماری خواتین کی صفائی کے حوالے سے اتنی کانشیس ہیں یا اس سے پانی نکل رہا ہے تو اس کو ضرور مینٹین کروائیں، اس کو ریپیئر کریے، جو ایک ریسورس ہے یہ ضائع نہ ہو، ختم نہ ہو جائے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے آنے والے دور میں جگہیں جو ہیں وہ پانی کے وسائل پر ہی ہوں گی۔ خیر، انوائٹ کروں گی مفتی کریم اختر پرویز صاحب کو کہ وہ امپورٹنس آف ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کے حوالے سے اور سینیٹیشن کے حوالے سے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی اور ہمارے طلبہ ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال 19 نومبر کو عالمی طور پر یوم بیت الخلاء کے نام سے یا ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن منانے کا بنیادی جو مقصد ہے، مجھ سے پہلے بھی ساتھیوں نے بات کی ہیں، وہ دراصل ہاتھ دھونے اور جسمانی صفائی کے حوالے سے لوگوں کو مثبت پیغام دینے اور بالخصوص بیت الخلاء کے استعمال کے مثبت نتائج کے حوالے سے ایک مثبت پیغام دینا ہے۔ آج بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 2 ارب سے زائد لوگ باتھ روم، بیت الخلاء اور ٹوائلٹ کی سہولت سے محروم ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں تو بالکل بجا ہوگا کہ ہماری آبادی کا 15% وہ لوگ کھلی فضا میں آسمان تلے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، حاجتی رفع کرتے ہیں یا وہ پیشاب پخانہ کرتے ہیں، کہیں درخت کی اوٹ لے کر، کہیں پہ آسمان تلے بیٹھ کر، کہیں صاف چشمے کے قریب بیٹھ کر اور کہیں شجر سایہدار درختوں کے نیچے بیٹھ کر، کھیت کے لیان میں بیٹھ کر یہ ضرورتیں پورا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں 2-3 ایسی مہلک بیماریاں ہیں کہ وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں وہ بیماریاں، جن میں اسہال، ہیضہ اور اس کے علاوہ ٹائیفائڈ وغیرہ یہ تیزی سے منتقل ہوتے جا رہے ہیں معاشرے۔ اب یہاں تک یہ یعنی وہ حقائق ہیں جن کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اور عالمی ادارے صحت کے مطابق انہی باتھ روم کی عدمی استعمال کی وجہ سے سالانہ بنیاد پر 2,80,000 لوگ مرتے ہیں۔ اب یہ بات دنیا کے لیے شاید عجیب ہو، لیکن ہم الحمدللہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے مسلمان باشندے ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے بڑا ماخذ قرآن و سنت ہے۔ اس حوالے سے جب میں نے ریسرچ کیا، قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا، اب یقین مانیں کہ ہماری احادیث مبارکہ کی 6 مقدس کتابیں جسے صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں سے کتاب سنن ابی داؤد، اس میں 25 ابواب صرف اور صرف
الخلا کے آداب پر مرتب کیے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نے لی، وہ حدیث ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک یہودی گزرے سامنے سے اور کہا طنز کے طور پر کہ آپ کا نبی تو آپ کو بہانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ انہوں نے استہزاء اور تمسخر کے طور پر کہا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی نران شان سے جواب دیا کہ جی ہاں، ہمارے رسول ہمیں یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ جب آپ قضائی حاجت کے لیے بیٹھیں، رفع حاجت کے لیے بیٹھیں، پیشاب بہانے کے لیے بیٹھیں، تو آپ قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں۔ ہاں ہمارے رسول نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ آپ بہانا پیشاب وہ جانوروں اور چوپایوں کے گوبر اور لید اور ہڈی سے صاف نہ کریں، اور یہ بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم بہانا پیشاب صاف کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ کے استعمال کریں۔ میں نے اس حدیث کو لیا اور تحقیق شروع کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے 90% روحانی بیماریاں اور 50% جسمانی بیماریاں یہ دراصل بیت الخلا میں رفع حاجت سے متعلق۔ یقین جان اگر آج بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کریں، جن کو اگر جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ ویسے تو ہم نہیں کہتے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یقین جانیں اگر آپ اسلامی ماخذات کی طرف توجہ کریں اور اس پر فوکس کریں تو آپ کو زندگی کے لمحے لمحے کے متعلق ہدایات اور تعلیمات وہ ملیں گی۔ اب میں یہی چاہتا ہوں، میں نے سوچا ہے کہ اس حوالے سے ہم کردار ادا کریں۔ سب سے پہلا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ ہمارے حضرات خواتین دونوں بیٹھی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی مائیں بیٹی ہیں وہ اپنے بچوں کو پانی کے استعمال اور بالخصوص ہاتھ دھونے کا طریقہ وہ سکھائیں۔ اس کے علاوہ میں چونکہ پاکستان خطبہ کونسل کے مرکزی چیئرمین کی حیثیت سے بھی یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ممبر و محراب کا بہت ہی زیادہ کردار ہے کسی معاشرے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے عوامی رائے ہموار کرنے کے لیے۔ تو میں نے کیا کیا کہ مساجد میں بہت سارا پانی وہ ضائع ہوتا ہے، اس کو بچانے کے لیے میں نے ایک مشن شروع کیا ہے کہ وضو خانے میں جو ہم وضو کرتے ہیں مساجد میں، اس پانی کو بچانے کے لیے ایک ٹینکی لگائی جائے اور وہی پانی مسجدوں کے علاوہ وہ پانی اگر باہر کوئی باغ وغیرہ کے تلیان کرنا چاہتا ہے تو وہ پانی اس کے لیے استعمال ہو تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ دوسرا جو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہم کام کریں ملک کی سطح پر، وہ یہ ہے کہ ہم نصاب باقاعدہ اس کو شامل کریں۔ پانی کی حفاظت، پاکیزگی اور صفائی کے حوالے سے چند مضامین بھی شامل ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹوائلٹ کے حوالے سے، باتھ روم کے حوالے سے، بیت الخلا کے حوالے سے بھی ایک ایسا سبق ہم درس شامل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ وہ جسمانی صفائی کا لحاظ رکھیں، اور جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک صحت مند معاشرہ بنیں گے اور صحت مند نوجوان ملک اور ملت کو فراہم کریں گے، تب انشاءاللہ اقوام عالم میں ہم ایک روشن کردار ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔